السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انفو ٹی وی آفیشل۔ ناظرین، ہم آپ سے کوئی اہم خبریں شیئر کرتے ہیں، لیکن سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان کی قومی خبروں سے، پھر بعد میں بین الاقوامی خبروں پہ آتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے پی ڈی ایم کا ٹولہ، انہوں نے ریلیف دینے کی کوشش کی ہے اور عوام کو بیوقوف بھی بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہم 10 روپے جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ کم کر رہے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ پاکستانی عوام سے ایکسٹرا آلریڈی لے رہے ہیں، اس سے 10 روپے یہ کم کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی جو قیمتیں ان میں سے کوئی کمی نہیں ہو رہی۔ نیکسٹ آتے ہیں کہ جو عطا طارر صاحب ہیں وہ 1.90 وزیر بن چکا ہے اور اس کو اسپیشل ایڈوائزر ٹو پی ایم لگا دیا گیا ہے، تو یہ ایکول ہوتا ہے اسٹیٹ منسٹر کے۔ تو اب ان کے للے تللے چیک کریں کہ کام تو ہو نہیں رہا۔ ڈیورنڈ لائن جو ہمارا سب سے بڑا بارڈر افغانستان کا ہے، اس کے اوپر تو ساری فورسز اور یہ جو پاکستان کے اینٹی ایلیمنٹس ہیں وہ تو آ کے بیٹھ گئے۔ خیر بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اب آتے ہیں کہ جو اب ان کے پاس نیریٹو کیا رہ گیا، توشہ خانہ۔ اب یہ انہوں نے اس کی جو قیمت ہے وہ اب ڈالروں میں بتانا شروع کر دیا ہے کہ وہ توشہ خانہ کتنا بڑا ہی ایک سکیم ہے، کتنا عوام کا پیسہ لوٹا ہے۔ تو دوسری طرف جو روز ویلڈ ہوٹل ہے، اس سے جو ہے وہ آج پرچم بھی اتار دیا گیا ہے، اس کی تیاریاں زور و شور سے بیچنے کی جاری ہیں، اور اس کی ورتھ جو ہے تقریباً $1.90 کروڑ ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے کک بیکس اور عوام کا یہ جو قیمتی ثاثہ جو 1935 سے ہے، تو اس پہ کیا اب آنے والے وقتوں میں یہ پتہ چلے گا۔ تو توشہ خانہ پہ بات کرنی تھی کہ ناظرین، اگر عمران خان اتنا ہی بڑا چور ہے، اتنا ہی بڑا ڈاکو ہے، تو توشہ خانہ میں اس نے اربوں کا گھپلہ کیا ہے اس گھڑی کے ساتھ تو جس کی وجہ سے پاکستان کے اس توشہ خانہ میں گھپلے کی وجہ سے ریزروز ہیں وہ $21 ارب سے $6 ارب پہ آ گئے ہیں۔ تنخواہیں جو ہیں مختلف محکموں کی وہ دی نہیں جا رہی۔ تقریباً 75 لاکھ جو افراد ہیں وہ توشہ خانہ عمران خان کے گھپلے کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے ہیں۔ مہنگائی جو ہے وہ 11% سے 26% ہو گئی ہے، فیصد ہو گئی ہے پاکستان میں توشہ خانہ کی وجہ سے۔ تو ان کے پاس یہ ابھی حکومت میں اتنا بڑا سکیم ہو گیا، تو یہ اس کو گرفتار کیوں نہیں کرتے، اس کو اریسٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ تو دعوے دار بھی ہیں کہ پاکستان میں جو قوم ہے وہ عمران خان کو مسترد کر چکی ہے، تو اس کو گرفتار کریں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان کے دنیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے ہیں، تو آپ نے تو صحیح کرنے تھے، لے آئیں انویسٹمنٹ، ملک ڈیفالٹ کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو یہ تھی خبر۔ ناظرین، آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ ریحان بلوچ جو خضدار سے جس کا تعلق تھا وہ لاپتہ تھا گزشتہ کئی دنوں سے۔ 8ویں جماعت کا وہ طالب علم ہے، لہٰذا اس کو رہا کر دیا گیا ہے اور اس کے عزیز و اقارب بھی مسنگ ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس میں جو ایک علمیہ کی بات ہے کہ یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ ایک ریاست کے لیے اور ادارے کے لیے اتنے گھنونے اور شرمناک ہیں کہ بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ اس کا حل اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ تعلیم کا بھی ہے کہ تعلیم کا جو بجٹ ہے وہ بڑھایا جائے، تاکہ جو پاکستان کی جنریشن ہے وہ ذہنی طور پر خوشحال ہو سکے اور ایک وسیع پیمانے پر کسی بھی معاملے کو سوچنے اور سمجھنے کی قوت رکھ سکے۔ تو جو علی وزیر ہے ان کے اوپر بھی 6 غداری کے مقدمات لگائے گئے ہیں، تو ان پہ بھی 4 سدہ KPK میں تحقیقات جاری ہے۔ تو ایک انصاف پر مبنی تحقیقات ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ ذاتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان کے بہت بڑے مفاد میں ہیں یہ چیزیں۔ اب ناظرین، ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت جو سیلاب زدگان ہیں ان کے اوپر اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے، تو کیا یہ جو پاکستان پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے اس غریب عوام کا کوئی ساتھ دے گی اس سردی میں؟ بچے، بوڑھے، نوجوان، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 51 لاکھ لوگ ہیں، ان کو فوراً فوڈ کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے اس سردی میں، اور 20 لاکھ گھر تباہ ہو چکے ہیں، اور ان میں جو ہے ان 51 لاکھ افراد میں 1700 ان کے عزیز و اقارب بھی ہیں جو سیلاب کی وجہ سے وہ اس دنیا سے
کوچ کر گئے. تو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ اس غریب عوام کو کوئی ریلیف دیں گے؟ وہ اتنی سردی میں بیماریاں پھیل رہی ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. تو اقوام متحدہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم نے جو انٹرنیشنل ڈونر سے اپیل کی تھی کہ ہمیں کم از کم $816 ملین چاہیے. یہ پاکستان میں جو سیلاب آیا ہے اس کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے, لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے, لہٰذا ہمیں انٹرنیشنل جو ڈونر ہیں ان سے صرف $262 ملین ہی ملے ہیں. تو اب ادھر سے تو آگئی ساری کنفرمیشن اور انہوں نے ڈیٹیل بتا دی. اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. دوسری طرف آپ دیکھیں تو سازشیں شروع ہو گئی ہیں, بلکہ اب سازشیں جو ہیں وہ حقیقت ہی بن چکی ہیں کہ واشنگٹن پوسٹ میں ہی یہ خبر چل گئی ہے کہ جو ڈیورنڈ لائن ہے وہ طالبان کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, جس میں پاکستان کا اربوں روپیہ خرچ ہو چکا ہے. اور ساتھ یہ بھی سٹوری چلوائی گئی ہے کہ جو گزشتہ 10 سال کی پاکستان کی افغانستان کے متعلق پالیسی ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح سے سٹوریز فیڈ کی جاتی ہیں. اب دیکھیں کہ جو حافظ سعید کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اس کا تحقیقات آتی ہے, 13 دسمبر کو پریس کانفرنس ہوتی ہیں, سارے کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کیا, انڈیا نے فلاں کیا, یا ہم نے ان کو پکڑ لیا, ایکسپوز کر دیا. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں بھی جو وزیر خارجہ ہیں انڈیا کے, اس نے اچھی طرح پاکستان کو لتاڑا ہے. اور دوسری طرف ان کو پتہ ہے کہ ہم منافقت کرتے ہیں, ہم دہشت گردی پھیلاتے ہیں, پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے کس طرح سے اب افغانستان کی جو فینس پاکستان نے لگائی, اربوں روپیہ اس عوام کا اس پہ خرچ ہوا ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے اس فینس کو لگاتے ہوئے شہادتیں دی ہیں. تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ متنازع ہے, افغان طالبان اس کو قبول ہی نہیں کرتے. یعنی کہ جو پاکستان کے اینٹی ایلیمنٹس ہیں کس طرح انہوں نے اپنی ایک طریقہ کار انٹرنیشنلی انہوں نے کنسپیریسی کر کے رجیم چینج کر کے پہلے تو ہمیں معاشی طور پر تباہ کیا, اب آہستہ آہستہ بالکل وہ ہمارے سیکیورٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب جو اتنا بڑا وہ بارڈر ہے اس پہ کتنا خرچہ فینس پہ آیا, کتنے شہادتیں, اب ادھر سیکیورٹی کو ہائی الرٹ جو ہے انہوں نے سمجھ لیں کہ یہ ادھر جو داعش کا کہا جاتا ہے, مختلف جو تنظیمیں افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہیں, TTP ہے, اب سارا کچھ کروائیں گے اور یہ پکڑا نہیں جائے گا. کوئی بھی کہا جائے گا TTP ہے, داعش ہے. تو یہ صورتحال اس وقت پاکستان کی بن گئی ہے. یہ موجودہ جو حکومت ہے جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم آئینی مدت پوری کریں گے, آئینی مدت اپنی کرسیوں کی تو آپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو غریب عوام کی دفاع کی جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ لے ہی نہیں رہے. اب دیں جواب, ان کو بتائیں کیا کرنا ہے. آپ کی وہ فینس کو کاٹ کاٹ کر لے کر جا رہے ہیں, جو ڈالرز سمگل ہو رہے ہیں, اٹیکس ہو رہے ہیں چمن بارڈر پہ, شہریوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. تو ناظرین یہ خوف حال صورتحال ہے. اب دیجیے تنویر طاہر کو اجازت, دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل انفو ٹی وی آفیشیل. اللہ حافظ.